بلندر صلوات بر محمد و آل محمد بلندر صلوات بر محمد و آل محمد بلندر صلوات نعرہ حیدری مجلس کے آغاز سے پہلے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ بعد میں لوگ آتے ہیں اندازہ آدھی دیکھیے آپ گھر سے یہاں تک آ گئی تھوڑا سا بڑے قریب ہو جائے تو محمد والے محمد بلند تر سلمان برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر سلمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى لهم الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات آج 1445 ہجری کا 6 ہے مولا کا جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں مولا کا پرسہ دیا جا رہا ہے کربلا میں جا کر کربلا کے راستے میں میں نے کل ایک جملہ کہا ہے اسی مجلس میں کتنا عظیم ہے میرا مولا کتنا عظیم ہے کوئی اندازہ تو کرے آپ اندازہ اس بات سے کریں گے کہ آج دنیا وہ تعداد تو بتا رہی ہے جو کربلا گئی لیکن وہ نہیں بتائی جا رہی جو دنیا میں مولا حسین کے لیے تعداد نکلی ہے پوری دنیا میں آپ کی عقیدت محفوظ خاطر رکھتے ہوئے کرو میرے مولا حسین صرف کربلا میں کربلا نہیں ہے یاد ہے نا جملہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا
اے حسین تو کتنا عظیم ہے، تو نے پوری دنیا کو کربلا بنا دیا، پوری دنیا کو آپ دیکھیں، چاہے وہ کراچی ہے، لاہور ہے، چھوٹے بڑے دیہاتوں، آج تو میڈیا کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے میں نے دیکھا ہے، ویڈیو انہوں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگائی ہے، ویڈیو موجود ہے فیس بک پر کہ چھوٹے چھوٹے کارواں بھی نکلے ہیں اور پھر بڑے بڑے کارواں بھی نکلے ہیں، یعنی دنیا کے ہر مقام پر میرے مولا کا جہل منایا جا رہا ہے۔ اب کربلا عراق تک محدود نہیں ہے، پوری دنیا میں کربلا ہے، کربلا ہے، لیکن اس کے لیے جو میرے مولا نے قربانی دی ہے وہ بالکل چھوٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر ذکر کروں گا۔ بہرحال آپ کا انتہائی مولا کے نور نظر ہے، اس بی بی کے نور نظر ہے، آگ پانی مٹی نہ ہوا سے، شعراء توجہ فرمائیں گے اور ادیب لوگ تشریف فرما ہے۔ آگ پانی مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کی دعا سے، ہماری دینت یہ آگ پانی مٹی نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے ویسے ہی ہے، لیکن ہم جو خلق ہوئے ہیں اس قوم کو یہ شرف حاصل ہے کہ جناب سیدہ کی دعا سے ہم خلق ہوئے ہیں۔ دیکھا آپ نے محسوس کیا، آگ پانی مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے جناب فاطمہ الزہرا کی دعا سے۔ تو خوش نصیب ہے آپ کہ مولا نے آپ کو چنا ہے اپنے غم کے لیے، ورنہ مولا کا غم منانے کے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، فرشتوں کی تاریخ کیا ہے، فرشتوں کا مولا حسین کے حرم پر آنا جانا کیا ہے، روایت کے جملے ہیں، بہت عظیم ہے کتاب، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابن باقویہ اس روایت کو لکھتے ہیں، جو شیخ مفید کے بھی استاد ہیں، انہوں نے اپنے کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ جو فرشتے مولا حسین کے قبر مبارک پر جو دن میں آتے ہیں وہ رات کو نہیں ہوتے، اور جو رات کو ہوتے ہیں وہ دن کو نہیں ہوتے، یعنی جو موقع ان کو ملتا ہے وہ زندگی میں صرف اتنا موقع ان کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ دن کو آ رہے ہیں تو بس ان کو دن کی زیارت نصیب ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر رات بھر فرشتے رہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ملتا یہ ہے کہ روایات میں کہ جو فرشتوں کو ایک دفعہ، کتنے آدمی سے بھی ہوں گے زائرین اور گئے ہوئے زائرین بھی جو کئی دفعہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، لیکن یہ فرشتوں کے پاس اتنی ان کی وہ نہیں ہے ان کو اجازت کہ وہ دوبارہ پلٹ کر جا سکے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ جو ایک دفعہ جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا، پھر دوسرے گروہوں کو دوسرا کارواں آتا ہے، پھر دوسرا کارواں آتا ہے، اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہوا یہ چل رہا ہے، اور تا روز قیامت انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ مجلسیں ہیں جس کی عزاداری فرشتوں نے کی ہے، اور ہر شے نے، ہر نبی میرے مولا کی عزاداری کی ہے، ہر نبی، حتیٰ کہ کوئی روایت کے لفظ موجود ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو کربلا سے نہیں گزرا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو کربلا کا زائر نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میرے مولا ابھی اس جگہ پر دفن بھی نہیں ہوئے تھے، میرے مولا کربلا میں آئے نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے تمام انبیاء، لیکن ہو سکتا ہے اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، ہو سکتا ہے کچھ سنتے ہوں کہ آج تک ہم نے تاریخ میں یہ تو نہیں پڑھا، حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے سنا، حضرت موسیٰ کے بارے میں سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ وہ کربلا سے گزرے، اور کسی نہ کسی کو انہیں کے مطابق جو ان کی نبوت اور رسالت تھی اس کے مطابق وہاں پر امتحان بھی ہوا اور اس کا اثر بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ ہمارے پیغمبر بھی کربلا گئے ہیں۔ امیر المومنین کربلا گئے اور جنگ نہروان اور یا دوسری جنگ سے جب واپس آ رہے تھے تو اسی مقام پر میرے مولا نے عزاداری کی ہے،
لیکن پیغمبر کے بارے میں تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ پیغمبر کربلا گئے ہوں. تو یہ روایت کہہ رہی ہے کہ ہر نبی، توجہ کریں گے، ہر نبی کربلا میں گئے ہیں. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر وہاں پر نہیں گئے؟ تو اس طرف اگر دیکھیں تو جب ہر نبی کربلا گئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر نبی تو جائے لیکن وہ نانا نہ جائے جس کا نواسا یہاں پر آنے والا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر کس طرح سے گئے ہیں؟ آزاداروں توجہ کریں گے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. کیسے پھر گئے ہیں؟ یہ تب گئے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا. روایت پڑھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ. برکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی معراج پر، جس نے سیر کروائی، لنریہ من آیاتہ، تو اپنی آیات تاکہ دکھائے. تو پیغمبر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر جب شب معراج پر گئے ہیں تو اس وقت کربلا سے ہو کر گئے ہیں. روایت توجہ کر لیں، یعنی اس وقت میرے مولا و آقا یعنی ختمی مرتبہ مدینہ سے ڈائریکٹ نہیں بلکہ کربلا سے ہوتے ہوئے گئے ہیں. تو یہ ویسے بھی کیسے ممکن تھا کہ عرش معلیٰ پر تو جائیں، کربلا معلیٰ نہ جائیں؟ دنیا کو تو بتائیں لیکن خود نہ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ امام ہیں ہمارے جن کے اوپر ہر نبی نے کریا بھی کیا ہے اور کربلا کی زیارت بھی کی ہے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جب شب جمعہ بھی آتی ہے، صرف 40 کی شب نہیں، ہر شب جمعہ کو یہ حکم ہوتا ہے یا اجازت ہوتی ہے کہ جائیں اور میرے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کریں. ارواح کو بھی ہوتی ہے، انبیاء کو بھی ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا سلسلہ تو جاری و ساری رہتا ہے. تو بہرحال یہ عظیم و شان ہمارے مولا و آقا جس کو آپ سب خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، مولا آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے. اور جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے، جو بھی ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے بھی ذاتی طور پر دیکھیں یہ دعائیں ضرور مانگا کریں، وہ یہ ہے کہ جو بھی میرے مولا کے نام پر عقیدت میں اگر کسی کو ایک گلاس پانی کا بھی پلا رہا ہے، وہ یاد کربلا کو تازہ کر رہا ہے. اسے کم نہ سمجھو، وہ نہیں کہ جو لاکھوں یا کروڑوں کی سبیل نکالتا ہے. ایک جملہ ذاکری میں یہ کہا جاتا ہے، یہ آنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتے، نیت کو دیکھتے ہیں. کس نیت سے میرے مولا کے نام پر لوٹا رہا ہے. اور اگر غریب ہے تو غریب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق کی ایک بچی اپنے حصے کا دودھ لے کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مولا کے ظاہر آئے ہوئے ہیں. میں جیسے بیدار ہوا آپ لوگوں نے دیکھا، ابھی میں کیونکہ اس ماحول میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں عزاداروں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. رات کو میں نے ایک جملہ کہا ہے، آپ بہت عقیدت مند ہیں مولا آپ کا، لیکن پڑھنے والوں کے لیے رونا بہت مشکل ہوتا ہے. ان کا تو کام یہی ہوتا ہے نا، پڑھ رہتے ہیں. یہ کسی عقیدت مند ہی کو نصیب ہوتے ہیں آنسو آنا، یہ آنسو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتے. میں نے دیکھا، آپ میں سے بھی بعد میں دیکھا ہوگا، اوپر لکھا ہوا تھا ظاہر امام چلے گئے. جب یہ لکھا اور نیچے وہ تھاڑے مار زمینہ والے لوگ رہے تھے کہ اب سال کے بعد کس کو نصیب ہوگا یہ اربعین. کس طرح سے وہ دل یہ کہتا ہے کہ امامہ اتار کے پڑھوں، ہو سکتا ہے میں امامہ پہلے ہوں وقت کا امام نہ جانے کربلا میں سر ننگے بیٹھ کے رو رہا ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک جملہ کہتا ہوں، اس لیے دیکھیں میں مریض ہوں، میں اتنا اعتراف خود کر رہا ہوں، بس یہ یہاں آنے کے موسم کی وجہ سے مریض ہوا ہوں. لیکن آج میں اتنی بات کہہ دوں کہ یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے.
نہ پڑھنے والے کا نہ سننے والے کا، بس آپ سوچتے چلے جائے نا۔ مومن کا میں نے رات کو پھر ایک جملہ کہا تھا، آپ کے لیے دوبارہ دیا کرتا ہوں، آپ کے لیے جو نہیں تھے۔ مومن کا دل مولا حسین کی قبر ہوتی ہے، قبر حسین ہے مومن کا دل۔ جب دل دکھے تو یا حسین کہا کرے، جب کوئی مشکل آئے تو یا حسین کہا کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر مومن کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی وجہ میں۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کو مال و دولت یعنی رزق کا مسئلہ ہے۔ لیکن نازاداروں جب بھی کوئی پھر سنیں گے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، میں اس طرف جا ہی نہیں رہا ہوں، نفسیات سی چیزیں اور سامنے کی چیزیں ہی بیان کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے مولا سجاد کو نا، اصل آج پرسہ تو امام سجاد کا بھی ہے نا، مولا امام سجاد کا سنے گے عزاداروں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، مجلس سے اکثر پڑھتے رہتے ہیں نا آپ لوگ۔ آپ کو فون کر کے کہا جاتا ہے جی ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ مجلس پر مرثیہ پڑھ دیجیے گا، آپ مجلس پڑھ دیجیے گا۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے آپ مجلس پڑھ دیجیے گا۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو مجلس کا کہا جاتا ہے۔ اور وہاں جب آپ سوم کی مجلس جاتے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں کی مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ کیوں بچھڑا ہے؟ اس کا ایک بچھڑا ہے، یا باپ بچھڑا ہے، یا بیٹا بچھڑا ہے، یا بھائی بچھڑا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں سید سجاد پر، جس کے ایک ہی وقت میں باپ بھی بچھڑ گیا، بھائی بھی بچھڑ گیا، چچا عباس جیسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے بی بی کو عرصہ دینے کا۔ عقیدت مندوں میں پڑھ رہا ہوں نا، عقیدت مندوں میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر ایک اور بات کہوں، آج ذاکری کے وہ جملے پڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے، آپ رو رہے ہیں نا، جتنا مرضی ہو دھاڑے مار کرو، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن سنیں گے جس کا حق تھا نا، جن کا حق تھا رونا تو اسی بات کا ہے، ان کو رونے نہیں دیا گیا، ان کو رونے نہیں دیا گیا۔ وہ بچی جب سونا چاہتی تھی، شمر کے تماچے، اجرکم اللہ، شمر کے تماچے، اور بی بی سکینہ، اور اسی طرح سے اور ملعون کے درے، سید سجاد کی زخمی کمر، میں اس کو کیسے بیان کروں؟ بس یہ دیکھ رہے ہیں نا، جتنے کسی کو الگ الگ درد آتے ہیں نا، تکلیفیں آتی ہیں، غم آتے ہیں نا، الگ الگ، اور وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ میرے مولا سید سجاد نے ایک ہی وقت میں روز عاشورہ سب غموں پر اپنے کلیجے بھر لیا ہے۔ بس عزاداروں، وقت یہ اس دن کو کم نہ سمجھے جس نے، میں یہی دعا سے میں کر رہا تھا، جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے، چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، گھروں میں مولا کی مجلس رکھی ہے، وہ گھر خوش نصیب ہوتے ہیں۔ کم از کم ایک دن تو مولا ان کے مہمان ہوتے ہیں۔ میں کیا کروں، میرے سامنے روایتوں کا سمندر ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا آیا، مولا سمجھ گئے، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں۔ امام سجاد سے کہا، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے۔ مولا نے پلٹ کر فرمایا، جب سے کربلا ہوئی ہے ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، ہم کسی کی شادی میں نہیں جاتے۔ ارے ہمارے قاسم لٹ گئے، ہمارے علی اکبر لٹ گئے، اس کے بعد ہم جائیں تو کیسے جائیں کربلا؟ اجرکم اللہ۔ جب یہ چاہنے والے نے بہت زیادہ اصرار کیا، مولا میں آپ کا بہت جانے والا ہوں، سنیں گے؟ میرے مولا نے پلٹ کر کہا، اچھا بہت زیادہ اصرار کرتے ہو تو پھر میرے بابا کی مجلس رکھ لو، میرے بابا کی مجلس رکھ لو، میں بھی آؤں گا، میرے گھر والے بھی آ جائیں گے۔ اس انداز سے عزاداری کی ہے۔ عزاداروں، میرے مولا امام نے
چلے میں ایک اور بات پھر پڑھتا ہوں، کیونکہ آج مجلس میں کیوں نورانیت روحانیت ہی کچھ اور ہے۔ اہل علم اہل عزا اہل معرفت تشریف فرما ہے۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے امام سجاد کو مجلس اب کرنے کی اجازت نہیں تھی تو امام سجاد کیسے مجلس کرتے ہوں گے؟ علامہ نقل کا جملہ پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں در حقیقت، یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ مولا شام میں 1 یا 2 سال قید رہے اور اس کے بعد رہائی ملی، یہی ہے مشہور۔ علامہ نقل فرماتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے اور میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ امام سجاد رہا ہو کر بھی رہا نہیں ہوئے۔ اگر رہا ہو چکے ہوتے تو کون سا قانون ہے جو باپ کا کام نہ منانے دے؟ کون سی دنیا ہے جس میں باپ پر رونا منع ہو؟ امام پر پابندی تھی کہ باپ کی مجلس نہیں کر سکتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ مجلس کس طرح سے ہوتی تھی۔ علامہ نقل فرماتے ہیں امام سید سجاد کو اس طرح سے اجازت نہ تھی جس طرح سے ہم اور آپ مجلسیں کرتے ہیں۔ ہوتا پھر کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب میرے مولا حسین کا ذکر کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ فرماتے ہیں جب امام سید سجاد کے سامنے بہت توجہ کے ساتھ سفید ریش مولا آپ کو بزرگوں کو آپ کا سایہ ملت پر باقی رہے، سفید ریش سے یاد ہے، آپ بہتری چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرا مولا امام سید سجاد، میں اس منظر کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے دیکھیے گا بھی اور اپنے عقیدت کو لے جائیے گا مولا کی بارگاہ میں۔ علامہ نقل فرماتے ہیں پانی میرے مولا کے سامنے ایسے ہوتا تھا، ذرا دیکھ رہے بھائی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا ان روتے ہو پر رہ فرمانا، ابھی میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، ابھی میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، اگر یاد آ گئے تو کافی ہو گیا، آگے نہ پڑھوں یا پڑھوں آگے۔ علامہ نقل فرماتے ہیں جب ایسے سامنے پانی ہوتا تھا نا، میرے مولا کو اجازت تو نہ تھی نا کہ کسی ذاکر کو بلائے، کسی خطیب کو بلائے، کسی مرثیہ خان کو بلائے اور بابا کی مجلس کروا لے۔ اب دیکھ رہا زیادہ علامہ فرماتے ایسے سامنے پانی ہوتا تھا، میرے مولا سامنے پانی رکھ کے اب دیکھیں کہ ذرا محسوس کیجئے گا اور جتنا ہو سکے پرسا دے دینا۔ میرے مولا کے سامنے ایسے پانی ہوتا تھا، پانی کو دیکھ کر کیا سمجھتے تھے؟ پانی ذاکر ہوتا تھا، میرا مولا آزادار، میرا مولا آزادار ہوتا تھا، پانی ذاکر ہوتا تھا، پانی پڑتا تھا، حسین پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ 25 منٹ ہو گئے آپ کو روتے ہوئے، لیکن لگتا ہے تھک گئے نا، 25 منٹ ہوئے روتے ہوئے۔ میں بھی بتاؤں ہم اور آپ 25 منٹ روئے، پتا چل رہا ہے رخساروں سے پتا چل رہا ہے، آنکھیں بتا رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جو 40 سال رویا ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو 40 سال رویا اس کا عالم کیا ہوگا؟ جو پانی نہیں خون رویا، خون کی وجہ سے میرے مولا کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی، آنکھیں زخمی ہو گئی۔ اس طرح سے میرا مولا پھر کیا، جب پانی میرے امام کے سامنے لایا جاتا نا، امام کیونکہ اس طرح سے میں نے کہا نا آزاداری نہیں کر سکتے تھے، پانی ذاکر ہوتا تھا۔ جب وضو کے لیے پانی لایا جاتا نا، جب پانی لایا جاتا میرے مولا پانی لیتے ہیں چلو میں اور وضو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آزاداروں بتایا جو جاتا ہے، علامہ ہی فرماتے ہیں، کہتے کہ میرے مولا کی آنکھوں کا خون اس پانی میں آ جاتا، جیسے پانی میں آتا پانی مضاف ہو جاتا،
میرے مولا اس پانی کو بہا دیتے، جیسے بہاتے دیکھے میرے مولا کا عزاداری کا کیسے انتظام کیا ہے، میرے مولا سید سجاد نے کس طرح سے عزاداری کی ہے اور انتظام کیسے کیا ہے۔ کہاں چھت پر بیٹھ کے میرے مولا وضو کر رہے تھے، ایسے ہی سامنے چلو میں پانی آیا، پانی میں خون آیا، وہ صاف ہو گیا، اس پانی کو بہا دیا گیا۔ گلی سے کوئی گزر رہا تھا، کہا مسلمان ایسے بھی پرندوں کو ذبح کرتے ہیں۔ کسی نے پڑھ کر کہا ارے یہ پرندے کا خون نہیں، سید سجاد کی آنکھوں کا خون ہے، میرے مولا کی آنکھوں کا خون ہے۔ عزادار فرماتے ہیں علامہ نقل، اس کے بعد کہتے ہیں میرے مولا نے عزاداری اس طرح سے جلوس نکال کر تو نہ کر سکتے تھے، لیکن گھر سے عزاداری درباروں بازاروں میں آ گئی، گلیوں کوچوں میں آ گئی، اس طرح سے میرے مولا نے عزاداری کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ امام سید سجاد کا طریقہ عزاداری رہا ہے۔ مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں تک اگر آ گئے ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا سنبھال لیں، تو آخر میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ پرسہ دیتے ہیں۔ ایک دو چند ضروری باتیں بھی کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ دن تو میرا واقعہ یہی تھا کہ فضائل پڑھوں، کیونکہ تاکہ دنیا والوں کو بھی بتایا جائے، اپنوں کو بھی بتایا جائے، اور وہ یہی ہے کہ یہ کس شان کے مالک تھے۔ بس ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، جو اللہ نے انہیں عطا کیا انہیں فضائل اور خصائص کہتے ہیں، اور جو امت نے عطا کیا اسے مصائب کہتے ہیں۔ یہی ہے فرق۔ لیکن میں چونکہ وقت نہیں ہے، میں صرف ایک اہم پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے حالات حاضرہ ہیں جو بل منظور ہوا ہے، وہ انتہائی، آج میں اس کی شکلیں بھی دیکھ رہا تھا، انتہائی خطرناک قسم کی ہیں، انتہائی خطرناک، جو واقعاً قابل قبول کسی بھی طرح سے نہیں ہے۔ اس پر ہمارے جید علماء، بزرگان، تنظیمی، غیر تنظیمی، ماتمی، نوحہ خان، ذاکر، خطیب، سب الحمدللہ بول رہے ہیں۔ میں نے ایک اتحاد اس سے پہلے جو میری نظر سے گزرا ہے 1990 میں گامش کربلا میں علماء اور ذاکرین کا ایک اتحاد دیکھا تھا، کہ جس میں سب علماء، خطباء، ذاکرین آئے تھے، اور اب آپ نے جو ایک انعقاد دیکھا اور اجلاس دیکھا اسلام آباد میں، شیخ محسن علی نجفی صاحب اس کے میزبان ٹھہرے تھے اور وہ انہی کا انتظام تھا۔ اس میں آپ نے دیکھا خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن بزرگوں تک یہ خبر ممکن ہے کہ نہ پہنچی ہو یا بعض چیزیں ایسی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیے پنجاب کے اندر ذاکری اور علماء کو بہت زیادہ ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا تھا، کچھ مسائل کی وجہ سے کچھ چیزیں تھیں، بہرحال بہت زیادہ دور جا چکے تھے۔ آپ وہاں پہ پنجاب کے ماحول سے اگر لوگ جو آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں اس طرح ایک مجلس ایک خطیب نہیں ہوتا، وہاں پہ 25، 30، 40، 50 تک خطیب پڑھنے والے ہوتے ہیں ایک ہی دن میں، اور بڑے بڑے جو نام ہیں ذاکرین کے وہ صرف اور صرف 20 یا 25 منٹ ان کو دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے وہاں مجالس ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر کسی بھی اس اتنے بڑے اشتہار میں کسی صاحب امامہ یا عالم کا وہاں پہ نام نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنا دور جا چکے تھے ایک دوسرے سے۔ لیکن وہی آپ نے دیکھا، میں اصل میں پازیٹیو بات ادھر لانا چاہتا ہوں کہ وہی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب قوم پر ایک کڑا وقت آیا اور مشکل آئی ہے، اور مشکل اس اعتبار سے ہے کہ یہ سودا عقیدے کا ہم سے مانگا جا رہا ہے، کہ عقیدے پر ہمیں سودے بازی کرنا ہوگی، یا ہمیں ڈر جانا ہوگا، یا بک جانا ہوگا، یا جھک جانا ہوگا، جو کچھ بھی آپ، جو دشمن کچھ کہہ رہا ہے، کچھ ہماری طرف سے ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے عزیزان محترم کہ قوم زندہ وہی ہوتی ہے کہ جن آپ نے دیکھا کہ جن کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا گیا تھا، وہی ایک پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے نظر آئے، جو علماء کے آپ ٹاپ پہ نام لے سکتے ہیں۔ خود کراچی سے میسمی صاحب تشریف لے گئے تھے، اور حافظ ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ اور شیخ محسن نجفی صاحب اور باقی برگزیدہ، اور یہاں میں بالکل آپ حضرات سب مجھ سے آگاہ ہے، میں تو آپ کا پرانا خادم ہوں، میں کوئی تنظیمی نہیں ہوں،
میں کسی خاص تنظیم کا ورکر نہیں ہوں، میں مولا حسین کی تنظیم کا ورکر ہوں، مولا علی کی تنظیم کا ورکر ہوں، بس میرے لیے اتنی پہچان میری کافی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہنا چاہوں گا، میں کسی خاص کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے میرے لب پر آتے ہوئے نام بھی میں روک رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے جی ان کی ترویج کی ہے، آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم شیعہ قوم کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت شیعہ قوم اگر اس چیز کے اوپر اتحاد اور اپنی طاقت نہیں دکھائی تو پھر آپ یاد رکھیں کہ وقت بہت دور نہیں ہے جو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کا واقعہ جو چترال میں ہوا ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ چیک پوسٹوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور پھر نقصان جو ہوا ہے ہمارا بھی، ہمارا دشمن کا بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے دو طرح سے ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، یعنی ملک پاکستان پر بھی اور آزاداروں پر بھی۔ ایک اسلحے سے کیا جا رہا ہے اور ایک قانونی حملہ ہے۔ ذرا سامنے والے بھی، میں بات دور تک بھی دیکھ رہا ہوں، سامنے والے تو یقیناً پہلے خود ہی متوجہ ہوتے ہیں، دور والوں کو ذرا متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ ہر طرح کا حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ انتہائی سخت ترین حملہ ہے جو قانونی بنایا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ اگر ہم اس میں اتحاد تو الحمدللہ ہو چکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ شاید ہی کوئی ہوگا کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ شیعہ ہو اور اس وقت کسی بھی پلیٹ فارم کے تحت وہ اس نقطہ پر جمع نہ ہو۔ مجھے کوئی ایسا نہیں مل رہا الحمدللہ، چاہے وہ کسی تنظیم سے ہے اور اسی طرح سے ذاکری سے ہے، خطابت سے ہے، علم سے، مدرسے سے وابستہ ہے، ایک ملنگ سے لے کر ہمارے ماشاءاللہ یہ ملنگ میرے لیے انتہائی محترم ہے، میں ان کے فضائل پڑھتا ہوں، یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں، وہ وہاں بات کرتے ہیں جہاں ہم نہیں کر سکتے، یہ وہاں بھی چوک میں بھی کھڑے ہو کر علی حق کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ماتمی بھی مجھے بہت عزیز ہیں، بہت عزیز ہے، جہاں پر عالم نہیں گزر سکتا، یہ 10-20 لوگوں کا دستہ بھی جا رہا ہوتا ہے اور ان کو کوئی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم جا رہے ہیں، واپس پلٹ کر بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ مجھے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے جب ان ماتمیوں کے اوپر کوئی طنز کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ان کو حقیر سمجھتا ہے، وہ میری نظر میں وہ خود حقیر ہوتا ہے، کیونکہ ماتمی کا مقام پہچانا ہی نہیں گیا۔ کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو اس کو الگ سے کبھی ذکر کروں گا کہ ماتمی کا مقام کیا ہے۔ میں نے رات کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا، لیکن یہ کہ پہچان لینا چاہیے۔ صرف اگر اتنا ہی پڑھنے والا یا سننے والا، بعض دفعہ ہماری بھی نجی محفلوں میں ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں، جی یہ ماتمی ہے ساری رات ماتم کرتے ہیں، صبح کی نماز قضا ہو جاتی۔ میں نے رات کو بات نہیں جاتی کیونکہ سب کے لیے بات ہے، بھی صبح کی نماز قضا ہو جاتی۔ پھر مجھے سوچ کا اقتدار بات بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ماتم نہیں کرتے کیا وہ سارے نمازی ہیں؟ ذرا بتائیں، پہلے تو یہی جواب دینا، پہلی بات تو یہی ہے، جو ماتم نہیں کرتے وہ سارے نمازی ہیں؟ دفتر کے لیے اٹھ جاتے ہیں، صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو یہ ماتم اور آزاداری کے اوپر ہی کیوں اعتراض ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دکھ اس کی نماز کا نہیں ہے کہ اس کی نماز چھوٹ رہی، تمہیں دکھ ہے اس ماتم کا جو میرا مولا کا ماتم کرتا ہے، تمہیں اس ماتم سے مشکل ہے۔ نماز کا تو ہمدرد نہیں ہے، اگر ہم نماز کا ہمدرد ہوتا تو گھر والوں کو اٹھاتا، گھر والوں کو اٹھا کر مصلے پہ لاتا، جو نہیں گئے ماتم میں ان کے جا کر در بجاتا، بھئی وہ 100 آدمی ہے ماتم کر رہا ہے، وہ مجلس میں گیا ہوا ہے، انہوں نے ماتم کیا ہے، بڑی بڑی آبادیاں آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ شبیداری ہوتی ہے، 100-150 ہی ہمارا ماتمی ایک دستے میں ماتم کر رہا ہوتا ہے نا، 10-10 ہزار کی آبادی ہے، وہاں پہ باقی صبح کی مسجد میں جا کے حالت دیکھ لیں آپ۔ یوں ایسے اعتراضات کرتے ہیں جو آزاداری کو کم رنگ کریں، آزاداری کو کم رنگ نہیں ہونے دینا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ فرق بیان کر دیے، میری نظر میں ملنگ بھی بہت محترم ہے اور آزادار بھی محترم ہے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔
ہوں، صرف خلاصے کے طور پر بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہرحال یہ ہے کہ ہر نمازی کو ماتمی ہونا چاہیے اور ہر ماتمی کو نمازی ہونا چاہیے. میرے خیال میں بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہر ماتمی نمازی اور ہر نمازی ماتمی ہو، تبھی جا کر کامیابی ہے انشاءاللہ. تو بس یہ ہے کہ ہر ایک جمع ہے، اس وقت اتحاد کی فضا ہے. اس اتحاد کی فضا میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں. میں اپنا شرعی ذمہ داری، میرا بھی دل چاہتا تھا میں 2-4 ایسے جملے پڑھتا، 2-4 نعرے لگتے، یقیناً خوش ہوتے، لیکن میں سمجھوں شاید میرے مولا یہ چاہ رہے کہ ہمارا پیغام تو ہمارے شیعوں کا ہے. یہ پیغام یہی ہے اس اعتبار سے کہ جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ممکن ہے، جیسے پنجاب کے لوگوں نے یقین جانے بڑے بڑے جتنے آپ نامور جو حضرات جانتے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں ذاکری کے، وہ سب وہاں پر تشریف فرما تھے. جو ایک دن میں، آپ کراچی کے اندر تو وہ ماحول نہیں ہے نا، جو ایک دن میں 5-6 بجے سے پڑھتے ہیں اور ایک مجلس 1.5-2 لاکھ کی نیاز ہوتی ہے ان کی. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ وہاں پہ تھے جن کا ایک دن 10 لاکھ میں چلا جاتا ہے. یہ نیاز ہے وہاں کی الحمدللہ وہاں کھل کر. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور نیاز دینی بھی چاہیے، شرعاً جائز ہے، قانوناً جائز ہے. یہ اس کے اوپر بھی یہ جو لفظ بنایا گیا ہے نا، وہ غلط ہے، 100% غلط ہے. کیا کہ نعوذ باللہ تاجران خون حسین، یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ دشمنی اہل بیت میں بنایا گیا ہے. جو کوئی بھی کہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ لفظ غلط ہے. اس کی مذمت کریں. مولا کے نام پر دی جانے والی نیاز کو تاجران خون حسین کہنا، یہ اخلاقاً شرعاً غلط ہے. آپ چاہیے جو چلے تقلید، جو نہیں کرتے ان کا مسئلہ الگ. جو تقلید کرتے ہیں وہ اپنے مرجع سے پوچھیں، ان کا مرجع کا فتویٰ کیا ہے ان سے پوچھیں. اور زیادہ یہ وہی والے، ہمارے والے زیادہ یہ اس طرح سے لفظوں کو استعمال کرتے ہیں. ہر ایک مجتہد کا مسئلہ ہے. میں آپ کو سارے دکھا سکتا ہوں کیونکہ میرا خطابہ سے ایک بہت گہرا تعلق ہے الحمدللہ. سکھاتا بھی ہوں اور یہ پڑھاتا بھی ہوں سب کچھ. اس وجہ سے عبارت کو زبان میں نے یاد کر رکھا ہے. تمام مراجع کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہے. تمام جس کا آپ نام لیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا. سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، لا باسا بحسن اجرت علی ذکر مصیبت سید الشہداء و سائر الائمہ علیہم السلام و مما لہ فائدۃ دینیۃ و دنیاویہ. کسی ایک نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا. آج بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے نجی محفلوں میں بھی، بڑی محفلوں میں بھی، کہ یہ اس طرح سے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف ایک درمیان میں بریکٹ میں کہہ دیا کہ یہ لفظ دانستہ یا غیر دانستہ یہ آپ جیسے عزاداروں کے نام پر نہ آئے. آپ جیسے عزاداروں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دے رہا ہے اس کے دل میں نہ جانے کتنی حسرت ہے. پچھلے سال میں نے دیکھا مولا کے نام پر دے رہا ہے نا. کئی لوگ یقین جانے، چلے میں ویسے نام نہیں دیتا ہوں، کئی لوگ نے پنجاب سے خود مجھے کہا کہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب سے آپ ہمیں تاریخ دلوا دیں، جو مانگے کہ میں دوں گا. ان کے دل کی حسرت ہے بھائی کہ یہ ایسے عالم یا اس طرح کی شخصیت ہمارے پاس پڑے. جب دینے والے کو تکلیف نہیں، سننے والے کو کیوں ہو رہی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. جب دینے والا مولا کی راہ پر دے رہا ہے تو میں دے کر سن کر ہی بس. ہاں ایک بات ضرور ہے، غلط نہ پڑھے. یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جب پڑھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مفت میں مجلس پڑھ رہا ہو اور غلط پڑھ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی پیسے دے کے پڑھ رہا ہو لیکن صحیح پڑھ رہا ہو. اصل معیار یہ نہیں ہے کہ پیسے دے کر کون پڑھتا ہے، فری میں کون پڑھتا ہے، زیادہ کون لیتا ہے یا کم کون لیتا ہے. بس معیار یہ ہے کہ حق کون ادا کرتا ہے، صحیح کون پڑھتا ہے. یہ معیار ہونا چاہیے. یہ تقاضا مومن کا ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، بانی مجلس کا ہو سکتا ہے، ہر ایک کا ہو سکتا ہے. اور خطیب کو خود بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. جب چلے ایک بات اور بھی کہوں، یہ تو گنا جاتا ہے نا کہ جی اتنے نظر کے دیے. یہ جو قوم ہے آئی ہے، یہ نہ خدا نہ خاصا یہ بیکار ہے، ان کا وقت قیمتی نہیں. وہ پیسے تو گنے جا رہے ہیں لیکن یہ جو قوم وقت دے رہی ہے اس کو کیوں نہیں حساب کیا جاتا کہ آپ کا مجمع اگر 10,000 کا مجمع ہے تو 10,000 ایک ہزار مجلس سے ابھی بھی یہاں بھی دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. آنے جانے واپس جانے تک تقریباً 4-5 گھنٹے دیں گے. اس کو 10,000 کے ساتھ ضرب کرے، کتنا وقت ہوتی ہے قوم نے، آپ نے اس کے بدلے میں دیا کیا؟ تو یہ خطیب کے اوپر ہونا چاہیے. اس کا احساس خود بھی ہو. بانی مجلس بھی تقاضا کر سکتا ہے، مومنین بھی اس چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں. جو بات حق ہے وہ بات کی جائے.
لیکن یہ ٹائٹل، یہ لفظ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میرے ساتھ اس چیز میں موافق ہیں تو ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں. ادھوری ہے. عداوتوں کو بھلا کر چلو حسین کے ساتھ. حسینیت کو بچانا بہت ضروری ہے. احسن، جزاک اللہ. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. جزاک اللہ خیر. بس پیغام تو پہنچ گیا نا، پیغام یہی ہے ہمارا. تو بس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں کہ جس وقت بھی، اور خصوصاً یہ جو یکم ربیع الاول کو بلایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے اخلاقی اعتقادی طور پر ضروری پڑ رہا ہے. کسی کے خاص کے لیے نہیں جا رہے، آپ اپنے حقوق اور ملت تشیع کے حقوق کی خاطر جائیں گے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں. اگر آپ نے اس کو ہلکا لے لیا تو پھر دشمن بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے. وہ بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر ہم سوئے رہے. لیکن اگر ہم نے بیداری کا دیا ثبوت. اس سے پہلے بزرگ تشریف فرما ہے، صرف آخری جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو گیا. وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے ابھی 1990 کا میں نے حوالہ دیا، وہ اجتماع تھا. اس سے پہلے مفتی جعفر صاحب کے دور کا اجتماع تھا جو میں نے خود نہیں دیکھا ہے، بزرگوں نے دیکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں کے زمانے میں بھی مسئلہ ہوا تھا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا تھا، اور اس وقت قوم نے جب اتحاد دکھایا تو سپریم کورٹ کے اوپر علم لہرایا تھا. اللہ اکبر. اگر ساتھ مل گئے ہیں، علم لہرایا تھا. تو آپ اگر تیار ہیں تو پھر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. زندہ و سلامت رہیے. بس اسی طرح سے، کیونکہ ہم اپنے زیارتوں میں پڑھتے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے. کربلا ختم ہو جانے کا نام ہی نہیں ہے، کربلا مسلسل ہے. اور جیسے آپ ہم کہہ رہے ہیں کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے، جانوں کر دیتے نا. تو یہ کربلا تو مسلسل ہے. ہو سکتا ہے آج بھی کربلا پکار رہی ہو، آج بھی وہ آواز حل من ناصر ینصرنا کی آ رہی ہے اور آ رہی ہے. یہی تو وجہ ہے جو کربلا کے دشت میں تنہا کھڑا تھا جب اکبر مارا گیا، عباس مارا گیا اور محمد شہید ہو چکے، تب اکیلا کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا. کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو میں آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے اور سوچ کر مجھے یہ بتائیں مولا کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ سامنے تو شمر ہے، سامنے تو ہرملا ہے، سامنے تو خودی ہے، سامنے تو عمر ابن سعد ہے. کس سے مدد مانگ رہے مولا؟ پلٹ کر مولا فرمائیں گے ان سے نہیں، ان سے مدد مانگ رہا ہوں. یہ میرے مولا کے جو چاہنے والے ہیں نا، جو ابھی آئیں گے، میں ان سے مدد مانگ رہا ہوں. یہی میرے مولا کی آواز آج تک آ رہی ہے. اور ایک مرتبہ پھر تشیع پر کڑا وقت آ رہا ہے. آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے اور اسی جواب کو دینے کے لیے تیار ہو کر کہ جو میرے مولا نے آواز کے لیے پکارا تھا، آپ لبیک یا حسین کہہ کر اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور جیسے ہی وقت بلایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائیے گا. لیکن ہاں عزادارو 40 ہے، 40 ہے، بہت قیامت کا دن ہے. میں اس غم کو کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں؟ کوئی ایک روایت ہو تو میں پڑھوں؟ کئی روایتیں ہیں. بس عزادارو، ایک مرتبہ اسیران کربلا کو میرے مولا امام سجاد کو پردہ لگایا گیا، بیویوں کو بلایا گیا.
यजीद के दरबार में पर्दा लगा कर बीवियों को बुलाया गया और पलट कर एक जुमला ये कहा कि अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो यहाँ रहें। जो मैं रिवायत है बिहार नवाज की रिवायत पढ़ रहा हूँ। कहा कि अगर आप यहाँ रहना चाहती, इमाम से भी कहा, लेकिन बीवियाँ ज़्यादा थीं, इमाम फ़कत 2 थे। इस वजह से यह है कि जमा का वहाँ सिगा इस्तेमाल हुआ है। बीवियों को मुखातब होकर कहा यहाँ रहना चाहें या वापस मदीना जाना चाहें। जब ये पलट कर कहा, मेरे बीवियों ने एक जुमला कहा, नहनु नुहिब्बु अव्वलन अन नरह अलल हुसैन। बीवियों ने अज़ादारों सुनोगे, तर्जुमा कर रहा हूँ। बीवियों ने पलट कर कहा, हमें ये चाहिए कि हमने जब से करबला से चली है, हमने हुसैन पर मातम नहीं किया, हमने हुसैन पर आंसू नहीं बहाए हैं, हमें रोने की इजाजत दे दी जाए। रोने की इजाजत किस हद तक मिली, क्योंकि समझ चुका था यजीद अगर अब इनके ऊपर पाबंदी फिलहाल लगाई गई तो नतीजा इनकलाब होगा। लिहाजा रिवायत के जुमले ये हैं कि 7 दिन तक इजाजत मिल गई। 7 दिन तक बीवियों ने वहाँ पर लोहा किया, आदमदारी की, आज़ादारी की। इसी वजह से हम ये इस आज़ादारी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। आज़ादारी बहुत ज़रूरी है। और आज़ादार उसके बाद बस यजीद ने कहा कि अब आपका इरादा क्या है। पलट कर कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं। तो कहा कि कोई आपकी तमन्ना, कहा तमन्ना हमारी चंद है, उनमें से एक तमन्ना ये है कि हमें शुहदा के सर दे दिए जाए। बस याद रखे, चेलों में बीवी सरों को भी साथ लेकर आई है। रिवायत के जुमले हैं। बस अज़ादार उसके बाद दूसरा कहा क्या, कहा कि एक ये किया जाए, करबला का जो लूटा हुआ सामान है वो हमें वापस कर दिया जाए। जब ये भी कहा गया, इस पर वो कहने लगा कि मैं उसकी कीमत तो दे सकता हूँ। सुनेंगे अज़ादारों, कहा मैं इसकी कीमत तो दे सकता था। ये कहना था। बीबी उम्मे कुलसूम के जुमले हैं। पलट कर कहा, यजीद मेरी अम्मा के हाथ के रुमाल की क्या कीमत दे सकता है, और मेरी अम्मा की चादर की कीमत क्या दे सकता है। मेरे भैया हुसैन ने वो जो कुर्ता पहना था मेरी अम्मा के हाथ का सिरा, उसकी कीमत तू क्या दे सकता है। अजरुकुम अल्लाह। मैंने पहले कह दिया आप मेरी सेहत पर नहीं जाएंगे, ये कुदरती तौर पर हो गया है, लेकिन आज 40 है। आप अपने जहनों को करबला में रखें, ताकि हो सकता है आज का आपका जज्बा ईमानी देखकर, आपकी अकीदत देखकर मौला अगले साल आपको बुला ले। अरे पिछले साल तूने वहाँ आंसू बहाए, आज आजा मेरी कब्र पर, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। मौला इजाजत दे देना। जिनकी आंखों में आंसू आ रहे उनको भी, जो कोशिश कर रहे हैं उनको भी इजाजत दे देना। ये आज पुरसा देने आए हैं। बस अज़ादारों मैंने मुख्तसर कर दिया। बस वहाँ से इजाजत मिल गई कि आप जा सकते हैं। उसके बाद अब मुझे नहीं मालूम कि वहाँ से किस तरह से चले, लेकिन रिवायत के ये जुमले हैं। बस एक एक जुमले की एक मंजिल है। वो जुमले ये हैं कि इमाम सैयद सज्जाद वापस आए हैं उसी जिंदान में। समझ गए तो रोने के लिए काफी है ना। जब उसी जिंदान में आए और आकर बीबी सकीना की कब्र पर अपने आप को गिरा दिया और कहा, सकीना आप परिंदों को देखकर कहती थी ना, भैया ये परिंदे तो जा रहे हैं, वापस भी जाते हैं, हम कब जाएंगे। आपके दिल में सबसे ज्यादा तमन्ना थी, सकीना उठो। सकीना उठो, भाई के हाथ खुले हुए हैं, भाई के हाथ खुले हुए हैं, सीने से लगा कर तुम्हें करबला लेके जाऊंगा, अरे तुम्हें मदीने लेकर जाऊंगा। लेकिन हाय न जाने कैसे अलविदा हुए। बस आ गए, आखिरी मंजिल आ गई। बस आ गए उस मकाम पर जहाँ पर जाबिर मौजूद था, जहाँ पर अतिया मौजूद था। जाबिर क्योंकि आंखों से नाबीना हो चुके थे, कुछ नजर नहीं आता था। बस इतना ही कहा था, ए अतिया जब मेरे मौला की कब्र सामने आ जाए ना,
مجھے بتا دینا۔ جیسے ہی عطیہ نے بتایا سامنے مولا کی قبر ہے، اپنے آپ کو آپ جانتے ہیں نا جابر کون ہے؟ بچپن کے دوست ہیں میرے مولا کے۔ جا کر قبر پر گرا کر کہا واہ حسینہ واہ حسینہ۔ یہ کہنے کے بعد عزاداروں کہتے حبیب لا یجیب حبیب، ارے دوست دوست کو پکارے، دوست جواب نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزاداروں تڑپنے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے۔ پلٹ کر خود ہی اپنے سے کہتا ہے ارے وہ کیسے جواب دے، ارے جس کا دھڑ کربلا میں، جس کا سر کوفہ و شام میں، اجر کو اللہ۔ بس اس کے بعد عطیہ نے کہا کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ اماریاں ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ جابر نے کہا جاؤ عطیہ جلدی سے ان محملوں کو روک دو اور میں کہو اب یہ عام جگہ نہیں، یا اب کربلا نہیں، کربلا معلیٰ ہے۔ ارے یہاں پر فاطمہ کا لال ارے سو رہا ہے۔ عزاداروں بس میں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دفعہ وہی کارواں جب آگے بڑھا، جب روکا گیا، میرے مولا نے بس اور مختصر کر دیا۔ میں نے آخری جملے ہیں عزیزو، بس امام سید سجاد آگے بڑھے۔ جابر کو جب پتا چلا، ایک مرتبہ میرے مولا امام سجاد نے کہا آنتا جابر، کیا تو میرے نانا رسول اللہ کا صحابی جابر تو ہے؟ کہا نا میں جابر ہوں۔ یہ کہنا تھا، میرے مولا نے پلٹ کر کہا یا جابر واللہ ہاؤنا قتلا رجالنا ذبح اطفالنا صبیا نساؤنا۔ جابر میں تمہیں کیا بتاؤں، یہاں پر علی اکبر کو نیزہ لگا، یہاں پر میرے چچا کے بازو کٹے، ارے یہاں پر میرے بھیا کے گلے میں تیر لگا۔ جابر میں تمہیں کیا بتاؤں، یہاں پر ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں ارے لوٹی گئی، ارے یہ برسیاں پڑا۔ لیکن عزاداروں آپ نے غریب سے غریب دیکھے، امیر سے امیر دیکھے، لیکن کوئی ایسی بہن نہ دیکھی جو چاہ کیا 2 سال کی قید نبھا کر ارے کربلا میں آئی ہے۔ بس آخری جملہ اور اس کے بعد ماتم کر لینا۔ مجھے یاد ہے میں نے آخری سال پڑھا تھا، کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا۔ ماں بہنوں پردے میں بہت بڑی تعداد میں آئی ہے، ان کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ کربلا جیسے زینب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ذکر مولا بیویوں کو تذکر اور عزاداری کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہے، سب کو یاد ہوگا، جب بی بی 11 محرم کو کربلا میں آئی ہے، سامنے بھائی کی لاش ہے، پہچان نہیں سکی۔ یہی سنتے ہیں نا ذاکروں سے، یہی سنتے ہیں، روایت کے جملے ہیں۔ عزاداروں سامنے بھائی کی لاش ہے، پہچان نہیں سکی، جس کے ساتھ 54 سال گزارے ہیں۔ کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جس نے اتنی زندگی ساتھ گزاری ہو؟ یہ ایک رات میں کیا ہو گیا؟ عزاداروں سامنے لاشا بھائی کا ہے، ایک جملہ کہا انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اسی ایک جملے میں بی بی نے پورا مرثیہ پڑھ دیا تھا، کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے؟ ارے کیا تو ہی ہے کہ جس کو چکیاں پیس کے پالا تھا؟ کیا تو ہی مورے نبوت کا سوار ہے؟ آپ نے دیکھا نا بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا تھا۔ آیت اللہ کے وادی عملی فرماتے ہیں 40 کو جب بی بی واپس پلٹ کر آئی ہے نا، بہت بڑا نام ہے مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں جب بی بی واپس پلٹ کر آئی ہے نا 40 میں، تو جب بھائی کی قبر پر آئی ہوگی تو کہتے کہ عجب نہیں کہ وہاں پر میرے مولا سی کی یہ آواز آئی ہو انتی اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ ارے بہن کیا ہوا؟ قبر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، اتنی کمزور ہو گئی جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیا تو ہی میری بہن ہے؟ ماتم حسین یا حسین یا